بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 496۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدہ کرنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزر سکنے کا فاصلہ رہتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 497۔ سلمہ بن اکوع سے انہوں نے فرمایا کہ مسجد کی دیوار اور ممبر کے درمیان بکری کے گزر سکنے کے فاصلے کے برابر جگہ تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 498۔ عبداللہ بن عمر کے واسطہ سے خبر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے برچھا گاڑ دیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 499۔ وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو حذیفہ نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت باہر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا۔ پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور عصر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک عنزہ گاڑ دیا جاتا تھا، عورتیں اور گدھے پر سوار لوگ اس کے پیچھے سے گزر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 500۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے عطا بن ابی میمونہ نے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتے، ہمارے ساتھ ڈنڈا جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا تھا یا چھڑی یا عنزہ ہوتا، اور ہمارے ساتھ ایک چھاگل بھی ہوتا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت سے فارغ ہو جاتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چھاگل دے دیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 501۔ ابو حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطحا میں ظہر اور عصر کی دو رکعتیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عنزہ گاڑ دیا گیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کو اپنے بدن پر لگا رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 502۔ سلمہ بن اکوع کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ سلمہ ہمیشہ اس ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے جہاں قرآن شریف رکھا جاتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے ابو مسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر اسی ستون کو سامنے رکھ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 503۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا، وہ مغرب کی اذان کے وقت ستونوں کی طرف لپکتے اور یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 504۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور اسامہ بن زید، عثمان بن طلحہ اور بلال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک اندر رہے، پھر باہر آئے، اور میں سب لوگوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہی وہاں آیا۔ میں نے بلال سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ آگے کے دو ستونوں کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 505۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کا دروازہ بند کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ٹھہرے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو میں نے بلال سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ستون کو تو بائیں طرف چھوڑا اور ایک کو دائیں طرف اور 3 کو پیچھے، اور اس زمانہ میں خانہ کعبہ میں 6 ستون تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم نے اسماعیل بن ابی ادریس نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے امام مالک نے یہ حدیث یوں بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں طرف 2 ستون چھوڑے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 506۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کعبہ میں داخل ہوتے تو سیدھے منہ کر کے سامنے چلتے تھے، دروازہ پیٹھ کی طرف ہوتا، اور آپ آگے بڑھتے جب ان کے اور سامنے کی دیوار کا فاصلہ قریب 3 ہاتھ کے رہ جاتا تو نماز پڑھتے۔ اس طرح آپ اس جگہ نماز پڑھنا چاہتے تھے جس کے متعلق بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں نماز پڑھی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ بیت اللہ میں جس کونے میں ہم چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 507۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری کو سامنے عرض میں کر لیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر نے نافع سے پوچھا کہ جب سواری اچھلنے کودنے لگتی تو اس وقت آپ کیا کرتے تھے؟ نافع نے کہا کہ آپ اس وقت کجاوے کو اپنے سامنے کر لیتے اور اس کے آخری حصے کی جس پر سوار ٹیک لگاتا ہے ایک لکڑی سی ہوتی، اس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے، اور عبداللہ بن عمر بھی اسی طرح کہا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 508۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہم عورتوں کو کتوں اور گدھوں کے برابر بنا دیا، حالانکہ میں چارپائی لیٹی رہتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور چارپائی کے بیچ میں آ جاتے، یا چارپائی کو اپنے اور قبلے کے بیچ میں کر لیتے، پھر نماز پڑھتے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑا رہنا برا معلوم ہوتا، اس لیے میں پائنتی کی طرف سے خصک کے لحاظ سے باہر چلی جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 509۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن مغیرہ نے، اور ابو سعید خدری کو جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کسی چیز کی طرح منہ کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں کے لیے اسے آڑ بنائے ہوئے تھے۔ ابو معیط کے بیٹوں میں سے ایک جوان نے چاہا کہ آپ کے سامنے سے ہو کر گزر جائے۔ ابو سعید نے اس کے سینہ پر دھکا دے کر باز رکھنا چاہا،
جو ان کے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن کوئی راستہ سوائے سامنے سے گزرنے کے نہ ملا، اس لیے وہ پھر اسی کی طرف دوبارہ سے نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ یہ شکایت مروان کے پاس لے گئے۔ اس کے بعد ابو سعید بھی تشریف لے گئے۔ مروان نے کہا کہ ابو سعید، آپ میں اور آپ کے بھتیجے میں کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص نماز کسی چیز کی طرف منہ کر کے پڑھے اور اس چیز کو آڑ بنا رکھا ہو، پھر بھی اگر کوئی سامنے سے گزرے تو اسے روک دینا چاہیے۔ اگر اب بھی اسے اصرار ہو تو اسے لڑنا چاہیے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 510۔ حضرت زید بن خالد نے انہیں ابو جہیم عبداللہ انصاری کی خدمت میں ان سے یہ بات پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ ابو جہیم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا ہو کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے پر 40 تک وہیں کھڑے رہنے کو ترجیح دیتا۔ مجھے یاد نہیں کہ بصر بن سعید نے 40 دن کہا یا مہینہ کہا یا سال کہا۔